ایک مقام پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں. طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی و فاطمہ. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور وہما یضحکان، اور یہ دونوں مسکرا رہے تھے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مسکراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی ساکتا، دونوں خاموش ہو گئے. جو پہلے مسکراہٹ کا سلسلہ تھا وہ تھم گیا اور دونوں نے خاموشی اختیار کر لی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکما کنتما تضحکان فلما رأیتمانی، تم دونوں مسکرا رہے تھے اور جس وقت تم دونوں نے مجھے دیکھا سکتتما، پھر تم خاموش ہو گئے ہو. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں ان سے بات مخفی نہیں تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ اپنی زبان سے یہ خود بیان کریں اور امت تک ان کا یہ ڈائلاگ جو ہے وہ پہنچ جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ابھی خاموش تھا فبادرت فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بول پڑی. فقالت، انہوں نے کہا بے ابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بڑی عجیب بات ہے، بے ابی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. یہاں اصل میں معاملہ کیا تھا؟ قال ھذا انا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کے. حضرت علی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جتنا میں پیارا ہوں نبی علیہ السلام کو اتنی تم پیاری نہیں ہو. یہ ان کا دعویٰ تھا اور اس دعوے پر یہ اصرار کر رہے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کا تجھ سے زیادہ محبوب ہوں اور میں زیادہ احب ہوں. فرمایا جس وقت انہوں نے یہ کہا تو میں نے جواب میں کہا انا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کا، جتنے میرے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت ہے اتنی تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے. تو یہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، ایک میرا دعویٰ ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے. اس دعوے پر گفتگو میں ہماری مسکراہٹ جاری تھی اور پھر آپ تشریف لے آئے ہو اور ہم خاموش ہو گئے ہیں. اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ کے دل کے لحاظ سے کیونکہ بات ہو رہی تھی، دل آپ کا ہے، اس میں محبت ہے، اور جن جن کے لیے ہے وہ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ میرے لیے سرکار کے دل میں محبت زیادہ ہے. جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو کسی کے دعوے کو بھی مسترد نہیں کیا، لیکن محبت کی دو قسمیں بیان کر دیں اور ان کے لحاظ سے دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. فرمایا یا بنیا لاکے رقۃ الولد، اے میری بیٹی، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اے میری چھوٹی بیٹی، تمہارے لیے دل میں جو رقت ہے، میرے دل میں جو نرمی ہے اور میرے دل میں جو پیار ہے وہ ولد کی بنیاد پر ہے کہ تم میری اولاد ہو اور تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. اور یہ رقت ولد جو تمہارے لیے ہے یہ حضرت علی کے لیے نہیں ہے. یہ رقت ولد جو ہے اس کے لحاظ سے تمہارے لیے میری جو محبت ہے وہ منفرد درجہ کی ہے. وَعَلِيٌّ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْكَ، اور حضرت علی میرے نزدیک تم سے زیادہ عزت والے ہیں. عزت کا لفظ ان کے لیے بولا اور رقت کا لفظ ان کے لیے بولا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا جو میرے دل میں آپ کے لیے رقت ہے، نرمی حد درجے کی، اور جو خصوصی میلان اور کیفیت ہے وہ فاطمہ تمہارا ہی حصہ ہے. اور حضرت علی ہیں وہ اعز علیہ من کے، وہ تمہارے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں. عزت کا لفظ
اور رجال کے شعبہ کے لحاظ سے جس لفظ کا زیادہ تقاضا بنتا تھا، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کی ہی شان نرالی ہے اور دونوں کا ہی عظیم مرتبہ ہے، ایک طرف رقت ولد اور دوسری طرف عزت ہے۔ اور یہ نسبتیں بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال نے دونوں کو ہی کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تہذیب الکمال میں لکھا ہے کہ یمن کے گورنر نے مدینہ شریف حلے بھیجے۔ یمن کے کپڑے اس وقت مشہور تھے، وہ یمن کے کپڑے ایک ایک سوٹ سب کے لیے بھیج دیا۔ حلہ پوشاک کو کہتے ہیں جس میں چادر بھی ہو تہبند بھی ہو۔ جب وہ حلے پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حلے تقسیم کر دیے، سارے صحابہ کو دیے۔ مسجد نبوی شریف میں عجیب سما تھا کہ سارے لوگ نئے کپڑے پہن کے آ گئے، نئے سوٹ ملے، سب نے سوٹ پہن لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاض الجنت میں بیٹھے تھے، لوگ آ گئے تو مسجد نبوی شریف میں وہ جو روحانی برکات اور چاندنی ہے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بھی نئے کپڑے پہن کر وہ صحابہ جنہوں نے بھوک کاٹی تھی، جنہوں نے ایک ایک دھوتی میں گزارا کیا تھا، ان کے نئے کپڑوں سے بھی ایک عجیب منظر تھا، بڑا خوشی کا سما تھا اور مسرت کی لہر دوڑ رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ بیٹھے تھے، تو پوچھا گیا عمر آج خوشی کا وقت ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور پھر آپ نے امیر المومنین حق ادا کیا ہے کہ جتنی چادریں آئی تھی سب رعایا میں تقسیم کر دی ہیں اور سب پہن کے آگے ہیں، آپ نے انصاف کیا ہے، تو آپ پھر غمگین کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھا جو مسجد نبوی شریف میں مقصورہ شریف کے اندر حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ادھر دیکھا تو دروازے سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں دروازے سے نکل کے مسجد میں داخل ہوئے اور دونوں کے کپڑے نئے نہیں تھے، دونوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا من اجل الغلامین، میں اس لیے خوش نہیں ہوں ان دو شہزادوں کی وجہ سے کہ باقی سب نے کپڑے پہنے ہیں، ان کپڑے نہیں پہنے، میں نے انہیں بھی دیے تھے مگر کپڑے بڑے سائز کے تھے، وہ ان کو پورے نہیں تھے، باقی سب کو پورے آ گئے اور ان سے وہ کپڑے بڑے تھے۔ اب باقی سب کی خوشی میرے لیے خوشی نہیں ہے، میرے لیے خوشی تب ہوگی جب یہ دونوں بھی پہنیں گے۔ تو فوراً آپ نے یمن کے امیر کی طرف خط لکھا، انب اس الیہ حلتین جدیدتین لحسن و حسین وعجل، کہا کہ یہ پیمائش ہے دو شہزادوں کی، ان کی پیمائش کے مطابق تم کپڑے بھیجو اور جلد بھیجو۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ جب یہ دونوں کپڑے پہنیں گے تو پھر مجھے حقیقت میں خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کو پورا کیا ہے۔